بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے میں ایک اور تجربہ ہوا ہے اور ایک اور تجربہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ خیبر پختونخوا نہیں ہے بلکہ یہ ایک تجربہ گاہ ہے۔ ملک بھر کے تمام تجربے یہاں پہ کیے جاتے ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ یہاں پہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق قوانین کا تجربہ کر کے دنیا کو دکھائیں گے کہ اسلامی قوانین نافذ العمل ہیں اور کس طرح قابل عمل ہیں اور کس طریقے سے ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو خیر بات پوری نہ ہو سکی، لیکن خیبر پختونخوا کی حد تک یہ چیز ہو گئی ہے کہ اس کو ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے کہ مقتدر حلقوں کو، سیاسی قوتوں کو جب کوئی تجربہ کرنا ہوتا ہے تو ان کی نگاہ خیبر پختونخوا پر ہی مرکوز ہوتی ہے، اور بار بار کے انہی قسم کے تجربات نے صوبے کی حالت کو بہت ہی خراب کر دیا ہوا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ ہمارے لوگ دوسرے صوبوں میں جا کے نوکریاں کرنے پر مجبور ہیں۔ اپنے ہی لوگوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ جو ایک نیا تجربہ ہوا، ناظرین آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں صوبائی پوری کی پوری نگران صوبائی کابینہ کو مستعفی کروایا گیا، اور وہ مستعفی کروانے کی وجوہات کئی بیان کی گئیں۔ دعوے تو یہ کیے گئے کہ جی جو نگران کابینہ ہے وہ کرپشن میں ملوث ہے، بد انتظامی میں ملوث ہے، بد دیانتی میں ملوث ہے، اور ساتھ میں جو بڑا سیاسی الزام تھا یا جو بڑا الزام تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ اس کو بنیاد بنا کر ناظرین تمام کی تمام نگران کابینہ کو بیک جنبش قلم فارغ کر دیا گیا، اور میرے خیال میں یہ فراغت کا طریقہ اچھا خاصا میں اگر یہ لفظ استعمال کرنا چاہوں کہ تحقیر آمیز یا تذلیل آمیز تھا، تذلیلانہ تھا، کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو چائے پہ بلایا اور چائے پلانے کے بعد کہا کہ بھئی آپ لوگ جائیں گے تب جب اپنے استعفے جمع کرائیں گے۔ ناظرین، یہ جو ہمارے ملک میں نگران سیٹ اپ چل رہے ہیں، ان کا آغاز باضابطہ طور پر 1990 سے ہوا۔ 1990 سے لے کے 2018 تک جتنی بھی نگران حکومتیں آئیں، چاہے وہ صوبوں کی ہوں یا مرکز کی ہوں، کبھی بھی اس قسم کی صورتحال دیکھنے میں نہیں آئی کہ اب پوری کی پوری کابینہ کو آپ مستعفی ہونے پہ مجبور کریں۔ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ وزراء سیاسی تھے تو کیا الیکشن کمیشن کو جنوری میں جب وزراء حلف اٹھا رہے تھے تو الیکشن کمیشن کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا وہ اتنا بے خبر ادارہ ہے کہ اسے ان وزراء کا پتہ نہیں تھا؟ اگر الیکشن کمیشن کی بے خبری کا یہ عالم ہے تو خود الیکشن کمیشن پہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے اور اس کی کارکردگی بھی ہے۔ دوسرا ایک جو نقطہ اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کسی قسم کی بدعنوانی میں، کرپشن میں ملوث تھے تو کیا بس محض ان کی فراغت ہی کافی ہے؟ کوئی تحقیقات کی زحمت گوارہ کی گئی، کوئی پرچہ کٹا، کوئی کمیٹی بنی، کوئی انکوائری ہوئی، یا کوئی ارادہ ہے کہ نہیں بس جی ان کو فارغ کر دیا گیا؟ تو اس لیے جو میں نے شروع میں کہا کہ صوبے کو ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ اب اس تجربہ گاہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ نئے لوگ آ گئے ہیں، کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، لیکن یہ آج میرے خیال میں جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو ایک ہفتہ گزر ہو چکا ہوگا، لیکن ابھی تک ان کے قلمدانوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ آئے ہیں تو وہ بھی لابنگ میں مصروف ہیں۔ ہر کوئی اپنے لیے موٹی آسامی، موٹا محکمہ، تگڑا محکمہ چاہتا ہے۔ تو پھر کہاں گئی وہ چیزیں کہ جی میرٹ پہ لوگ آئے ہیں؟ کہاں گئے وہ دعوے کہ جب کہا گیا تھا کہ غیر جانبدار لوگ آئے ہیں؟ کہاں گئی وہ چیزیں، وہ اعلانات کہ جی یہ اپنے اپنے شعبوں کے ماہرین ہیں؟ اگر واقعی ان میں کوئی دوڑ لگی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس کا جواب قوم کو اور کم از کم پختونخوا کے لوگوں کو ضرور ملنا چاہیے۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ غیر سیاسی کابینہ لائی جائے گی، لیکن اس میں بہت سے چہرے اب بھی سیاسی دکھائی دے رہے ہیں، اور اس پہ بات بھی ہو رہی ہے، اور وہ ان سب کو ان چہروں کا پتہ بھی ہے، اور ان چہروں کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ سیاسی ہیں تو اس کابینہ میں کیوں ہیں، اور اگر وہ اس کابینہ میں آئے ہیں تو پہلے ان کو مستعفی ہونے پر کیوں مجبور کیا گیا؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جن کو دوبارہ لیا جانا تھا ان سے استعفے ہی نہیں لیے جاتے؟ گویا ان کو ایک دفعہ ٹھیک ٹھاک سنا کے فارغ کیا گیا، پھر ان کو کہا کہ آپ دوبارہ آ جائیں، اور یہ بھی آنکھیں بند کر کے دوبارہ آ گئے۔ یہ تو اب ان پہ منحصر ہے کہ وہ اپنی صفائی میں کیا کہیں گے یا اس کے لیے کیا جواز لائیں گے۔ ساتھ میں جو میں نے تجربہ گاہ کا لفظ استعمال کیا، اب ایک اور تجربہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کی رخصتی بھی زیر غور ہے۔
اس میں کئی قباحتیں ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ اگر جاتا ہے تو پھر دوسرا وزیر اعلیٰ کیسے آئے گا، لیکن جس ملک میں 90 روز کی آئینی مدت میں الیکشن نہ ہوں، یعنی آئین شکنی ہو جائے، تو اس ملک میں ایک نگران وزیر اعلیٰ کو اگر رخصت کر دیا جائے تو اس کی دوبارہ نامزدگی یا کسی اور وزیر اعلیٰ کو لانے کے لیے کئی قسم کے راستے تلاش کیے جا سکتے ہیں، اور میرے خیال میں وہ راستہ اب مقتدر قوتوں کے لیے آسان اس لیے ہے کہ وہ ایک پریسیڈنٹ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان میں تو آپ ایک پریسیڈنٹ بنا دیں تو کوئی مذائقہ نہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور سابق اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی کو پھر ایک جگہ بٹھا کے ایک نام ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور وہ اس نام پہ اتفاق کر لیں گے۔ محمود خان صاحب چونکہ اب عمران خان صاحب سے ناطہ توڑ چکے ہیں، اس لیے اب کوئی خدشہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ امر یقینی ہے کہ اگر ایسی کوئی سوچ ہے تو نگران وزیر اعلیٰ بھی جائیں گے، اور یہ جو طریقہ کار ہم نے کہا اسی طریقہ کار کے مطابق نئے بندے کا انتخاب ہوگا۔ تیسری طرف یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو صوبے کے سب سے بڑے گھر کے رہائشی ہیں جناب گورنر صاحب، ان کی رخصتی بھی مشورے جاری ہیں، 3 نام بھی لیے جا رہے ہیں، جن میں ایک نام کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب کی نگران کابینہ اور کے پی کی نگران کابینہ ایک وقت میں حلف اٹھاتی ہے۔ پنجاب میں وہ لوگ اربوں روپے کے فنڈز لگاتے ہیں، منصوبوں کے افتتاح کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی استعفے نہیں ہیں، یہاں پہ استعفے ہیں۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ پہ پی ٹی آئی کے اتنے زیادہ تحفظات ہیں جو شاید یہاں کے نگران وزیر اعلیٰ پہ نہیں ہیں، لیکن وہ وزیر اعلیٰ محفوظ ہے، پنجاب کا گورنر محفوظ ہے، تو یہ تجربہ گاہ کو پھر کیوں ایک نئی آگ کی یا ایک نئے تجربے کی بھین چڑھایا جا رہا ہے۔ یہ جو اس قسم کے جو رویے ہیں یہ صوبے کے احساس محرومی میں اضافے کا باعث ہی بنتے ہیں، اور اگر خیبر پختونخوا میں تجربات کا یہ سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے اور اس پہ سنجیدگی سے غور نہیں کیا جاتا کہ صوبے کے تحفظات کیسے دور کیے جائیں، صوبے کے آئینی حقوق کیسے دیے جائیں، صوبے کے مسائل کیسے حل کیے جائیں، صوبے میں روزگار اور صنعتی ترقی کا پہیہ کیسے چلایا جائے، تو میرے خیال میں یہ صوبے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوگی، مایوسی بھی بڑھے گی، اور اس کا خمیازہ پھر سب کو بھگتنا پڑے گا۔ تو خدا را خیبر پختونخوا کو خیبر پختونخوا رہنے دیں، اس کو نئی تجربہ گاہ مت بنائیں۔ اگلے ولاگ تک کے لیے، اگلے پروگرام تک کے لیے ناظرین خدا حافظ۔